بطور سرکن نام سے میں نے ترکی استنبول کی یورپین سائٹ پر اس بگری میں 2 مہینے تک کام کیا اور پیر میں نہایت درد ہونے کی وجہ سے وہاں سے کام چھوڑ کر ٹیکسی لے کر سیدھا ایک دو پھر استنبول کی ایشین سائٹ پر سلطان بلی صلاح الدین کے ڈیرے پر واپس آ گیا۔ اسی ہفتے برف باری تھم گئی تھی اور پچھلے 3-4 دن سے آسمان صاف ہے۔ جو برف گری ہوئی تھی وہ پگھل گئی ہے اور موسم قدر خوشگوار تھا، تو میں سوچنے لگا کہ کسی ایجنٹ کے ساتھ بات کر کے گیم پر نکل جاتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں بکری میں پنجابی استاد کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے اس سے ایک ایجنٹ کا نمبر لے لیا تھا۔ اس ایجنٹ سے بات کرتے ہوئے معلوم ہو گیا تھا کہ راستہ صاف ہے، اگر آپ نکلنے کے لیے تیار ہو تو چلو بات کر دیتے ہیں۔ خیر میں نے کچھ دن بعد اپنے ابو کو کال کیا کہ ایجنٹوں اور یہاں لوگوں کے مطابق موسم گیم لگانے کے لیے خوشگوار ہے، تو اب یہی وقت گیم پر نکلنے کے لیے مناسب معلوم ہو رہا ہے۔ تو جواب میں ابو نے کہا کہ کل میرا کسی دوست کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، اس کے مطابق ترکی استنبول 2 نمبر ایجنٹوں اور اغواکاروں کا گڑھ ہے، تو اگر آپ کے پاس اس ایجنٹ کا جس کا تم بات کر رہے ہو پوری جانکاری ہے تو سو بسم اللہ، اگر نہیں تو کچھ دن صبر کرو جب تک کوئی بھروسے مند ایجنٹ پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں نے ابو کو بہت سمجھایا کہ وقت، حالات اور موسم ہاتھ سے نکل رہا ہے، اگر ایک دفعہ موسم نے اپنا منہ موڑ لیا تو اگلے اگست تک ہی جا کر میں نے اس کے خوشگوار ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور میں چونکہ یہاں غیر قانونی رہ رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو کیا پتہ اس دوران پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں تو ایک دو پھر پاکستان میرا مقدر ہوگا، جو کہ جوانی اور صلاحیت ضائع کرنے کے لیے دنیا کا بہترین ملک ہے۔ مگر ابو حضور میرے بات سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی جگہ درست تھے، مگر میں یہاں تنگ گلی میں پھنسا ہوا گڑا تھا اور ہر وقت پولیس کے پکڑے جانے کا خوف دل میں رہا کرتا تھا کہ نہ جانے کب ہم پر پولیس کی طرف سے ریڈ لگ جائے گی۔ خیر کچھ دن بعد ابو کی کال آئی کہ میں نے اپنے کسی دوست سے پوری جانکاری لی ہوئی ہے، اس کے مطابق سمندر کا راستہ موت سے کھیلنے کے مترادف ہے، تو جب بھی آپ نے کسی ایجنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو خشکی کے راستے سے بات کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ سمندر کبھی بھی غلط راستوں سے جانے والوں پر رحم نہیں کھاتا۔ میں نے ابو کو بہت سمجھایا کہ میں خشکی کے راستے نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ میرے پیر میں اسی طریقے سے سلن موجود ہے اور میں اب بھی اس پیر سے بمشکل لنگڑاتا ہوا چلتا ہوں، مگر ایک ابو ہی تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے مطابق وہ لاکھوں کی دولت اور ایک جوان بیٹے سے ہاتھ دھو کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے دل میں طرح طرح کی وسوسے آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ میرا شپ ڈوب جائے تو شاید وہ دن قیامت کا ہی دن ہوگا۔ خیر میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں شاید سمندر سے زندہ پار ہو جاؤں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ خشکی کے راستے میں یورپ تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہوں، کیونکہ خشکی کے راستے مجھے ترکی سے بلغاریہ کا بارڈر کراس کرنا ہوگا، جو کہ ان بارڈروں میں سب سے خطرناک بارڈر ہے۔ وہاں کے برہم آرمی آپ کے پیچھے کتے چھوڑتے ہیں جس سے بھاگنا ناممکن ہے، اور جب تم ان کے ہاتھ لگ جاؤں تو وہ پولیس والے اس 2 فٹ کالی لاٹھی سے انسان کی دھلائی کرتے ہیں، جو انسان کو شیر کانے لائق بنا دیتے ہیں۔ اگر بائی چانس میں بلغاریہ کے بارڈر کو کسی طرح کراس کرنے میں کامیاب رہا تو بلغاریہ کے جنگلوں میں میرے موت پکی ہے، جو کہ مجھے یہاں سے واضح محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے بلغاریہ کے اس جنگلوں میں بھاگتے ہوئے اور اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہوئے میرا پیر میرا ساتھ نہیں دے پائے گا، اور ان جنگلوں کو کراس کرنے کے لیے تمہارے پاس خوراک، پانی اور انرجی کی کولڈ ڈرنکس وافر مقدار میں موجود ہونے چاہیے، جو کہ کافی لوڈ بنتا ہے، اور میرا پیر چونکہ میرے وجود کی وزن کو پوری طرح نہیں اٹھا سکتی، تو شاید میں اپنا خوراک والا لوڈ یعنی بیگ راستے میں گرا دوں، اور میں پیاس یا خوراک کی غیر موجودگی کی وجہ سے راستے میں جنگلی جانوروں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ اگر میں کسی طرح ان جنگلوں کو کراس کرنے میں کامیاب رہا تو مجھے صوبیہ سے گزرنا پڑے گا، جہاں کے حالات میرے جانکاری کے مطابق آج کل ہم غیر قانونی مسافروں کے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ سو مان لیتے ہیں کہ میں صوبیہ سے گزر گیا تو آگے جو بارڈر آئے گا وہ سربیا کا ہوگا، جہاں آرمی اور پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچنے کے لیے ہم تقریباً 3 سے 8 دنوں تک لگاتار جنگلوں میں سفر کریں گے، اور اس سفر کے دوران نہایت کم خوراک یعنی لوڈ کے ساتھ آپ کو وہ 2 کیڈو کی طرح لمبے لمبے پہاڑ کراس کرنے پڑیں گے، جو کہ نام مجھے کنفرم نہیں مگر چاند تارے کے نام سے پکارے جاتے ہیں، جہاں اچھو اچھو کے حوصلے پس ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپ کسی بھی وقت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے گر کر موت کے آغوش میں چلے جا سکتے ہو، اور میں چونکہ ایک پیر سے لنگڑا بھی ہوں۔ خیر سربیا سے بوسنیا اور بوزنیا سے ہوتا ہوا ہم کروشیا میں داخل ہوں گے، جہاں کی پہاڑوں اور درمیان میں پڑے دریاؤں اور نہروں سے بنا کسی کشتی کی مدد سے آپ کو پار لگنا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی کے اندر میرے علاوہ کون سی مخلوق رہائش پذیر ہے، کیونکہ ان گاز سے بڑے بڑے تالابوں کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور آپ ہر وقت اسی خوف میں رہتے آگے قدم بڑھاتے ہو کہ کہیں کسی جانور کے ہاتھوں میں کسی پیر سے محروم نہ ہو جاؤں۔
یا زندگی سے ہاتھ نہ دو بیٹوں۔ خیر کروشیا کی سخت سیکیورٹی کے ہاتھ اگر آپ لگ گئے تو آپ کا مقدر ایک دفعہ پھر پاکستان ہوگا، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان جوانی اور صلاحیت ضائع کرنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے۔ ڈنکی کا راستہ لڈو کے کھیلنے جیسا ہے۔ گاؤں میں جب ہم چھوٹے لڈو کو کھیلا کرتے تھے تو لڈو کے بیک سائڈ پر ایک سام والا کھیل ہوا کرتا تھا، اور جس میں بہت ساری سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے لیے اور جگہ جگہ سام کھانے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے، مگر 99 نمبر پر ایک بڑا سام ہوا کرتا تھا جو کہ آپ کو سیدھا پہلے قطار میں واپس لاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے یہ امید دل میں لائے یورپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یورپ پہنچ جائیں گے، مگر کچھ لوگ راستے میں ان ممالک میں پکڑے جاتے ہیں جو کہ سیدھا پاکستان ڈپورٹ کیے جاتے ہیں، اور ڈنکی کے کھیل کا آخری 99 والا سام کروشیا میں موجود ہے جو کہ آپ کے جیتے ہوئے کھیل کی بازی پلٹ دیتے ہیں۔ ماضی میں بہت سارے لوگ یہاں سے سربیا، بلغاریہ اور ترکی ڈپورٹ ہوئے ہیں جہاں سے پاکستان، مگر اب حالات کچھ اور ہے۔ خیر اگر میں کروشیا سے پار ہونے میں کامیاب رہا تو آگے مجھے سلوینیا کا بارڈر کراس کرنا ہوگا، اگر حالات خوشگوار نہ رہے تو مجھے مجبوراً پہلے سلوینیا سے آسٹریا کا بارڈر کراس کرنا ہوگا اور وہاں سے اٹلی کا، اور اگر حالات قابو میں رہے تو مجھے جو آخری بارڈر سلوینیا سے کراس کرنا ہوگا وہ اٹلی کا ہوگا۔ اگر میں بارڈر پر پکڑا گیا تو اٹالین آرمی مجھے سلوینیا واپس دھکیلیں گے، اگر کراس کرنے میں کامیاب رہا تو اٹالین سوسائٹی اور پولیس جو انسانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خیر دوسرا راستہ جو کہ مجھے خوشی کے راستے یورپ پہنچا سکتا ہے وہ ترکی سے یونان کا ہے، جہاں ترکی سے یونان کا بارڈر کراس کرتے ہوئے راستے میں ایک بہت بڑا نہر آتا ہے جو کہ بہت زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے آپ غوطہ لگا کر کراس نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوشش کی جائے تو ممکن ہے، اور جس کو کراس کرتے ہوئے آپ کو ربڑ والی کشتی کی ضرورت پڑے گی جو کہ ماضی میں بہت سارے لڑکوں پر الٹ بھی چکی ہے، اور یہی وہ نہر ہے جہاں اکثر لڑکے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک عام انسان غوطہ لگا کر تو کراس بھی کر سکتا ہے، مگر کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ یہاں اس نہر میں لڑکے گم کیسے ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کے بہنے کا رفتار نہایت سلو ہے، مگر پانی کا رنگ گہرا سبز ہونے کی وجہ سے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور زیادہ لوگوں کو یہی شک ہے کہ اس میں کروکوڈائل یعنی مگرمچھ پائے جاتے ہیں جو کہ یہاں سے گزرتے ہوئے مسافروں کو اکثر دبوچ لیتے ہیں۔ ہاں اگر میں یہاں کی مگرمچھ سے زندہ نکلنے میں کامیاب رہا تو مجھے عین بارڈر پر یونانی آرمی کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر نکلنے میں کامیاب رہا تو 5-6 دن پیادہ سفرنے کے بعد شاید گریس کی آبادی تک پہنچنے میں کامیاب رہوں۔ منزل چونکہ میرا یورپ ہے تو مجھے یونان سے مقدونیہ کا بارڈر کراس کرنا پڑے گا۔ مقدونیہ وہی ملک ہے جہاں الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم پیدا ہوئے تھے، اور یہاں سے ابھر کر دنیا کی 2/3 رقبے پر حکومت کی تھی، مگر ہندوستان کی پتہ کرنے کے غرض سے 326 قبل مسیح کو موسم سرما میں وادی کنڑ کی اسپانوی اور وادی گوریوں کی گورائی پٹھانی قبیلے سے لڑتے ہوئے کاندھے پر تیر سے زخمی ہو کر نہایت زبردست لڑائی کے بعد یہ 2 قبیلے ہار گئی، اور سکندر اعظم وادی سوات اور بنیر کے اسکینی قبیلے کے ساتھ نہایت خونی لڑائی میں ٹہنے پر تیر لگنے سے شدید زخمی ہو کر جنگ ہار گیا تھا، اور مقدونیہ واپس جاتے ہوئے راستے میں وفات پا گیا تھا۔ خیر اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ سکندر اعظم کے جائے پیدائش مقدونیہ سے یورپ کی طرف بڑھنے کے لیے مجھے البانیہ کا بارڈر کراس کرنا پڑے گا جو کہ مافیا کا گڑھ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بڑے اسمگلر اور مافیا یہاں البانیہ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک دفعہ کسی چیز کو ٹارگٹ بنا لے تو اس کو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور جس سے یورپ کافی حد تک خوفزدہ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں روس کے کہنے پر البانیہ مافیا نے سمندر کے اندر روس سے جاتا ہوا گیس کا پائپ لائن کاٹ دیا تھا، جس پر جرمن حکام نے کافی شور بھی مچایا تھا، اور جس کی وجہ سے جرمنی کی اکانومی کو بہت سارا نقصان بھی پہنچا تھا۔ اگر میں البانیہ کے مافیا کے ہاتھوں سے بچنے میں کامیاب رہا تو میرا اگلا ٹارگٹ مونٹینیگرو کا بارڈر ہوگا، اور مونٹینیگرو سے ہوتا ہوا ایک دفعہ پھر بوسنیا، کروشیا، سلوینیا اور فائنلی اٹلی۔ ایک اور راستہ جو کہ ایجنٹ لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ترکی استنبول سے سمندر کے ذریعے رومانیہ کے ساحل تک، جس میں مجھے بلیک سی یعنی کالے پانیوں کے سمندر کو کراس کرنا ہوگا، جو کہ موت کے پرشتے کے ساتھ مذاق کے سوا اور کچھ بھی نہیں، جس میں رومانیہ کے پورے ملک کو کراس کرتا ہوا آگے ہنگری کا بارڈر جو کہ بلغاریہ اور یونان سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہنگری بھی ایک یورپین ملک ہے گریس کی طرح، مگر اگر آپ پکڑے گئے تو یا تو واپس رومانیہ یا سیدھا پاکستان ڈپورٹ کریں گے۔ اگر ان ممالک یعنی بلغاریہ، یونان، ہنگری، کروشیا اور سربیا کسی بھی ملک کی آرمی یا پولیسوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ آپ کے ساتھ دوسرے محاسبوں کے ساتھ ساتھ آپ کے فنگر پرنٹ آپ سے ضرور لیں گے، جو کہ کسی بھی طرح مشکلات برداشت کر کے یورپ پہنچنے کے بعد وہ فنگر پرنٹ یورپ کے کسی بھی ملک کے کمپیوٹر میں شو ہوں گے، جو کہ آج کل کے قانون کے مطابق یا تو آپ کو اس ملک کی قبولی نہیں ملے گی یا آپ کو اس ملک واپس ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور ان ممالک میں ہنگری واحد وہ ملک ہے
جو کہ آپ کو کسی بھی طرح ڈھونڈ نکالیں گے، مگر ہاں اگر آپ کے ایجنٹ کا گیم مضبوط ہے تو، اور ساتھ ساتھ آپ خوش خدمت ہونے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی دعائیں بھی ساتھ لے کر آئے ہو، تو آپ کا اگلا مقدر آسٹریا کا بارڈر ہوگا جو کہ یورپ کا دروازہ ہے۔ خیر میں نے اپنے ابو کے سامنے یہ باتیں رکھ لی، مگر وہ سمندر کے راز سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ صبر سے کام لو، کچھ دن اور انتظار کرو، شاید مجھے کوئی اور ڈنگ کا بندہ ملے یا تمہیں، مگر تم حالات کو تھوڑا اور اسٹڈی کر کے قریب سے دیکھ لو، اس دوران شاید مختلف لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی تو تمہارے تجربہ اور جانکاری بڑھ جائے گی۔ کبھی کبھی مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس کے بارے میں سوچنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حالات سے لڑ کر کچھ بن جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، مگر مجھے پچھلے صحراؤں کا وہ دھول مٹی یاد تھا جس کا ذائقہ آج بھی میرے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ ابو تو سمندر کے راستے نہیں مان رہا، مگر میرے پاس بھی دو راستے ہیں، یا تو اپنے فیصلے سے بھاگ جاؤں یا ڈٹ جاؤں۔ فیصلہ اب میرا تھا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جو کہ میرا فیصلہ کرے گا کہ اگر میں زندہ رہا تو مستقبل کہاں چاہوں گا۔ ابو جو سوچ رہا تھا وہ میں بھی سوچ رہا تھا، مگر کہہ نہیں پایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سمندر کے راستے پکڑا جاؤں اور پاکستان واپس ڈپورٹ ہو گیا تو یہ میری ہار ہوگی، جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، کیونکہ وہ مجھے ہارتا ہوا دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، اور میرا شپ ڈوب جائے وہ اسے اپنا ہار سمجھ رہا تھا، جس میں جان اور مال دونوں کی نقصان تھا۔ مگر میں اسے یہ کہہ نہیں پایا کہ ہارنے کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کوئی مول فیملی سے توڑے ہے کہ ہمارا راج چلا جائے گا۔ میں اسی راز سے راج بنانے آیا ہوں، اگر زندہ رہا اور پار ہونے میں کامیاب رہا تو میں اپنا سلطنت خود بناؤں گا انشاءاللہ۔ مگر میں اسے یہ بات نہیں سمجھا پایا کہ اب میں خسارے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوں، اب میرے لیے اپنا آپ اور اپنے آپ سے جڑے قیمتی چیزیں زیادہ معنی نہیں رکھتے، مگر شاید ان کے لیے میرے نہ ہونے کا خسارہ کچھ زیادہ ہی ناقابل برداشت تھا۔ اب میں اپنے ٹانگ کی حالت کو دیکھ کر بحر روم کے اس بڑے سمندر کو کراس کرنے کے لیے ضد کرتے ہوئے اپنے بات میں غلط نہیں تھا، مگر شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس میں میں خود کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اپنے بات کی وضاحت کرتا، کیونکہ آئے روز کشتیاں ڈوبتے ہوئے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اب مجھے 1-2 مہینے موسم کی صحیح حالت اور کسی بہتر ایجنٹ کی تلاش کرنے کے لیے شاید مزید یہاں ترکی استنبول میں انتظار کرنا پڑے۔ خیر اسی دوران میں تقریباً 1 ہفتے تک صلاح الدین کے گھر پر رہا، اور پھر ایک دن اچانک یوسف کو کسی دوست کی طرف سے کال آئی کہ مالدیبا میں کسی پریمی نے بکری کو بندہ چاہیے، تو ہم نے اس کو کال کر کے بات کرنے سے معلوم ہوا کہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک 8 گھنٹے نارمل ڈیوٹی ہے، اور میں نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک دو پھر شدید برستی بارش میں یوسف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مالدیبا پہنچے، جہاں پہلے سے عبداللہ نامی افغانی لڑکا کام کر رہا تھا، مگر کسی ضرورت کے تحت کام چھوڑ کر جانے والا تھا، تو وہ مجھے سارا کام سمجھا کر سونپتے ہوئے میرے پاس 2 دن تک رکا رہا۔ خیر یہاں کام کے بارے میں معلوم ہوا کہ کام اتنا مشکل نہیں تھا، بس ایک استاد ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کرنی ہے، اور موبائل نیٹ ورک کی سہولت، اور ساتھ ساتھ میرے رہائش گاہ بھی بکری کے پاس ہی موجود ہے، کیونکہ کافی اچھی جگہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں کام میری مرضی کے مطابق تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ٹن کی مقدار بڑھنے لگی، اور میں بھی زور و شور سے ایجنٹ کی تلاش میں تھا۔ ایک دن کافی تک ودود کے بعد میں نے 2 ایجنٹوں کے نمبر پیدا کیے، جو کہ ایک افغانی تھا اور دوسرا پاکستانی پنجابی۔ افغان ایجنٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ 10,000 یورو مانگ رہا تھا، اور پوچھنے پر بتانے لگا کہ وہ مجھے بڑے کارگو شپ میں کیپٹن کے کیبن میں 6 بندوں کے ساتھ ملا کر اٹلی پہنچائے گا، مگر یہ شپ اسپین جا رہا ہے۔ دوسرا گیم جو کہ خشکی کے راز سے ترک استنبول سے بڑے کنٹینر میں یونان سے ہوتا ہوا مقدونیہ، سربیا، کروشیا اور سلوینیا سے ہوتا ہوا اٹلی پہنچے گا، جس میں پیادہ روی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے ثبوت کے طور پر اس نے مجھے بڑے کارگو شپ اور کنٹینر کی ویڈیوز بھی بھیجی، کیونکہ میں نے شروع میں ہی اس کو اپنی حالت کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ میں ایک پیر سے زیادہ دور تک نہیں جا پاؤں گا۔ خیر میں نے اس افغان ایجنٹ کو اعتماد میں لے لیا اور اس دوسرے پنجابی ایجنٹ کے ساتھ کال پر بات کرنے لگا، جس کے مطابق سمندر کی پانی نہایت خراب ہے، اور آج کل کسی بھی ایجنٹ کا گیم نہیں نکل رہا، مگر ہمارے گیم نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑے کارگو شپ جس میں سامان لادا جاتا ہے، خواہ وہ نجی ہو یا سرکاری، اس کے کیپٹن کے ساتھ بات کر کے 12 بندے استنبول سے نکالتے ہیں۔ میں نے اس سے ٹورسٹ بڑے شپ کے بارے میں پوچھا، جو کہ مجھے کسی اور نے بتایا تھا، جس میں قریباً 1500 سے لے کر 2000 تک سوار ٹورسٹ کے بیچوں بیچ بندے سوار کیے جاتے ہیں، مگر وہ اس بات کی نفی کرنے لگا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے ڈائریکٹ استنبول سے کنٹینر کے ذریعے اٹلی کی گیم کے بارے میں پوچھا، تو کہنے لگا کہ ہاں ایسا گیم ہے، مگر استنبول سے ناممکن ہے۔ اگر تم یہ گیم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں پہلے یونان کا بارڈر کراس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گیم گریس سے جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے والے ایجنٹ استنبول سے کہہ رہا تھا،
میں نے اسے کارگو شپ کا پرائس پوچھا تو وہ 12,000 یورو مانگ رہا تھا، جو کہ پچھلے سے 2,000 یورو زیادہ بتا رہا تھا۔ اور اس طرح ان دو ایجنٹوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا میں پوری طرح کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے محض معلومات لینے کی غرض سے اس گجرات والے ایجنٹ کو کال کی اور اس سے باتوں میں یہ معلومات آج کی کہ آج کل سمندر کا راستہ مکمل بند ہے، ٹھنڈ کا مقدار بڑھنے لگا ہے اور سمندر میں مکمل طوفان چل رہا ہے اور بہت جلد ایک بڑی آندھی کی طرح برفباری کا محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے۔ اور میں تقریباً 28 سال سے ایجنٹی کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے آج تک کارگو شپ سے نکلتا ہوا گیم نہیں دیکھا ہے۔ یہ لوگ محض کارگو شپ کا بتاتے ہوئے آپ سے پیسے یعنی اوکے کسی تیسری جگہ رکھوا لیتے ہیں اور گیم 5-6 مہینے بعد اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کنٹینر کے گیم کا ویسے افواہ ہے، کوئی کنٹینر کی گیم میں نہیں جا رہی، مگر ہاں ہنگری یا کروشیا سے ممکن ہے، مگر یہاں سے نہیں، کیونکہ راستے میں کنٹینر سینسس سے چیک کیے جاتے ہیں جس میں گیم کو منزل تک پہنچانا ناممکن ہے۔ خیر یہ وہی ایجنٹ تھا جس کے ساتھ میں ایران سے رابطے میں تھا۔ یہ ایجنٹ 100% درست، مگر یہ میرے مرضی پر اوکے رکھوانے پر رضامند نہیں تھا اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرا یہ تجربہ ہونے لگا کہ گیم پر نکلنے کے لیے جب حالات اور موسم موافق ہو تو کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ ڈن بیس پر اوکے رکھوانی ہے۔ مگر یہاں رہتے ہوئے کچھ دن بعد ابو کی طرف سے کال آئی کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس جانے لگا ہوں، آپ اپنا سامان باندھ کر گیم پر نکلنے کے لیے تیاری کر لو۔